نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ صحیح البخاری ابواب الاذان یا کتاب الاذان۔ اذان کا لغوی معنی اعلان کرنا، اطلاع کرنا اس کے آتے ہیں، جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اللہ اس کے رسول کی طرف سے اعلان ہے، اطلاع ہے۔ شرعی طور پر اذان کا معنی مخصوص ثابت شدہ الفاظ کے ساتھ نماز کے وقت کی اطلاع دینا۔ نماز کے وقت کی اطلاع خاص الفاظ کے ساتھ دینا، اس کو اذان کہتے ہیں، جو اسلام کا ایک شعار ہے، اسلام کی ایک امتیازی علامت ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اذان باوجود اس کے ایک الفاظ اس کے اندر کم ہوتے ہیں، لیکن عقیدے کے تمام مسائل اس کے اندر بیان کر دیے گئے ہیں۔ مثلاً شروع میں اللہ اکبر کے اندر اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی گئی ہے، اور اللہ کی کبریائی کے اندر اس کی ذات کا وجود، اس کا کمال اور اس کے اوصاف حمیدہ، ان تمام کا تذکرہ آ جاتا ہے کہ جو سب سے بڑی ذات ہے، تو ثابت ہوا کہ اس کا وجود ہے، وہ بڑی ہر اعتبار سے جو بھی خوبی اور کمال ہو سکتی ہے، سب سے اعلیٰ درجے کی وہ خوبی اور کمال اللہ تعالیٰ کی ذات میں ہے۔ پھر اللہ کی کبریائی بیان کرنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کے اندر اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت بیان کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی شرک کا رد کیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وَأَشْهَدَ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا اقرار ہوتا ہے۔ پھر حی علی الصلاۃ، اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت ہوتی ہے کہ جس ذات کو تم نے تسلیم کر لیا ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کر لیا ہے، اب اس کے سامنے مختلف انداز کے اندر عاجزی اور انکساری کرنے کے لیے آؤ، کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجدہ، کبھی تشہد، یہ اپنے مختلف عاجزی اور انکساری کی حیات اور کیفیات اس کو کر کے دکھلاؤ، اور ثابت کرو کہ واقعی ہم نے ایک اللہ کو اپنا الہ اور معبود تسلیم کیا ہے، اور اس کے حکم کے لیے اور اس کے سامنے ہم اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے اور ہر طرح کی عاجزی و انکساری ظاہر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور صاف ظاہر ہے کہ نماز کے لیے، نماز پڑھنی تو اللہ کے لیے ہے، یہ عاجزی انکساری کرنی تو اللہ کے سامنے ہے، لیکن اس کا طریقہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتلایا۔ گویا کہ اللہ کی وحدانیت کا بھی اس کے اندر انسان عملی چیز پیش کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کے اقرار کو بھی عملی طور پر ثابت کرتا ہے، جو ہمارے پیغمبر نے طریقہ بتلایا، قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، اس کے اندر مختلف انداز کے اذکار، یہ تمام کے تمام صلو کما رأیتمونی اصلی کے مطابق ادا کر کے نبی کی رسالت کا بھی اور آپ کی نبوت کا بھی اس میں اقرار۔ اور پھر حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، فلاح کی طرف، کامیابی کی طرف دعوت اس اذان کے اندر ہے کہ کامیابی اس چیز میں نہیں جن کاموں میں تم مشغول ہو، جن کاروباروں میں، لین دین میں، بیوی بچوں میں، کھانے پینے آنے جانے میں، وہ تمہاری کامیابی کے ضامن چیزیں نہیں ہیں۔ کامیابی اس میں ہے کہ جو تمہارا خالق مالک ہے، جو
ہر لمحے لاکھوں اور کروڑوں نعمتوں سے تمہیں نواز رہا ہے، اس کی دعوت اور اس کے اعلان پر جلدی سے سب کو چھوڑ کر اس کے دربار میں آؤ اور اپنی پوری کی پوری عاجزی اور انکساری کا انداز پیش کر کے اپنی عبد ہونے کا اظہار کرو، عبد ہونا ثابت کرو۔ گویا کہ اذان مختصر الفاظ ہونے کے باوجود اس کے اندر عقیدہ اور عقیدے کے متعلقات اور اپنی عاجزی انکساری یہ سب کچھ اس کے اندر بیان کر دیا گیا ہوتا ہے۔ اذان چونکہ نماز کے لیے کہی جاتی ہے تو اس لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے ابواب الاذان یا کتاب الاذان کے اندر صرف اذان ہی کے احکام بیان نہیں کیے، بلکہ اذان جس مقصد کے لیے کہی جاتی ہے وہ تمام کے تمام احکام اور مسائل بھی اس کے اندر بیان کر دیے، یعنی نماز اور نماز کے جو متعلقات ہیں وہ تمام بھی اسی ابواب الاذان کے ضمن کے اندر بیان کر دیے۔ چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ اس اذان کی بحث میں اس کے چیپٹر کے اندر 166 ابواب لائے ہیں۔ بڑی جو بحث ہے کتاب کی، اس کے تحت 166 ابواب، اور ان 166 ابواب کو اہل علم نے 3 حصوں میں تقسیم کیے ہیں۔ نمبر 1، پہلا حصہ اس کے اندر اذان اور اذان کے متعلقات کا تذکرہ ہے۔ اس میں اذان کا آغاز کب ہوا، اذان کا طریقہ کیا ہے، اذان کی فضیلت، اذان کی اہمیت، اذان کے بعد دعا، یہ تمام کے تمام احکام اور مسائل اس ضمن میں بیان کیے، اور یہ باب نمبر 1 سے لے کر باب نمبر 19 تک یہ تمام ابواب، یہ 19 ابواب ہیں جس کے اندر یہ اذان اور اذان کے متعلقات بیان کیے۔ دوسرا حصہ اس کے اندر دعوت اذان اور اس کے متعلقات ہیں۔ اذان کی جو دعوت تھی، حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، اس کے اور اس کے متعلقات کا بیان ہے، جس میں نماز باجماعت کی اہمیت، باجماعت کا وجوب، باجماعت کی فضیلت، امامت کی شرائط، نماز کا طریقہ، یہ تمام چیزیں اس میں بیان کی۔ اور یہ باب نمبر 20 سے لے کر باب نمبر 81 تک یہ ایک لمبا حصہ بیان کیا ہے۔ باب نمبر 20 سے لے کر باب نمبر 81 تک یہ تمام احکام۔ تیسرا حصہ جس کے اندر طریقہ نماز کا طریقہ اور اس کے متعلقات بیان کیے۔ اس میں تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک مکمل نماز کا طریقہ، اور اس طرح نماز کے بعد مسنون اذکار، اور نماز کے لیے مسجد کے اندر ادا کی جاتی ہے مسجد کے احکام بھی، تو یہ تمام چیزیں بیان کی۔ اس کے لیے باب نمبر 82 سے لے کر باب نمبر 166 تک یہ تمام ابواب اس سلسلے میں قائم کیے گئے ہیں۔ چنانچہ اس کتاب الاذان کے تحت چونکہ 166 ابواب ہیں، اور ان 166 ابواب کے اندر 349 روایات امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں۔ 349 مرفوع روایات، جن میں سے 70 جو ہے وہ معلق ہیں، جن کی سند مکمل یا بعض حصہ یا ابتدائی حصہ وہ حذف کیا ہے اختصار کرتے ہوئے، اور 279 روایات وہ متصل سند کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔ اور ان روایات کے اندر 218 روایات تکرار کے ساتھ ہیں، اور 131 روایات خالص ہیں جو صرف انہی ابواب کے اندر آئی ہیں، دیگر ابواب کے اندر وہ نہیں ہیں۔ مرفوع روایات کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمہ اللہ صحابہ اور تابعین کے 41 کے قریب آثار بھی بیان کیے ہیں، تاکہ یہ بات ثابت ہو جائے کہ جو احادیث کے اندر احکام اور مسائل بیان کیے گئے ہیں وہ کہ منسوخ نہیں ہوئے۔ اگر منسوخ ہوئے ہوتے تو صحابہ اور تابعین کا اس پر عمل نہ ہوتا۔ اور اسی طرح احادیث کے اندر اگر کسی جگہ کوئی وضاحت نہیں ہے
تو صحابہ کا، تابعین کا عمل اور ان کے اقوال و افعال کے ساتھ اس کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے۔ سب سے پہلا باب جو اس سلسلہ میں امام بخاری رحمہ اللہ نے قائم کیا وہ باب بدل اذان، اذان کی ابتدا، کہ اذان کی ابتدا کب ہوئی، مکہ میں ہوئی یا مدینہ میں، اور مدینہ کے ابتدائی دور میں ہوئی یا متوسط دور میں، اس کا تذکرہ۔ اس کے لیے امام صاحب دو آیات لائے ہیں۔ پہلی آیت وقول اللہ عز و جل، اللہ عز و جل نے فرمایا وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 58۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب آپ نماز کی طرف دعوت دیتے ہیں، اعلان کرتے ہیں، یعنی اذان کہتے ہیں، اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، تو وہ لوگ یعنی یہودی وہ اس کو مذاق اور کھیل تماشا بنا لیتے ہیں، جس طرح کہ روایات کے اندر اس کی وضاحت بھی ہے کہ جب اذان کا آغاز ہوا تو یہودیوں نے اذان کو ایک مذاق بنا لیا، کہنے لگے کہ دیکھو اس آدمی نے ایک نیا طریقہ ایجاد کر دیا جو آج تک پہلے کسی شریعت میں بھی اس طرح کا نہ تھا، اور اذان کو انہوں نے ہنسی مذاق بنا لیا۔ اسی کی طرح اشارہ کیا کہ جب یہ اذان کو سنتے ہیں، جو اذان نماز کے لیے کہی جائے تو اس کو مذاق اور کھیل بنا لیتے ہیں۔ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، یہ اس لیے کہ یہ قوم ایسی ہے جن کو عقل و شعور نہیں، یہ عقل و شعور ان کا ختم ہو چکا ہے۔ اگر ان کے اندر معمولی سی بھی سمجھداری اور عقل ہوتی تو اللہ کا اتنا بہترین اور پیارا اعلان اور اطلاع اس کو تسلیم کرتے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ تو ثابت ہوا جو اذان کو سنے ہی نہ، یا اس کو مذاق بنائے، یا اذان سن کر چڑے، دل کے اندر گھٹن اور تنگی محسوس کرے، اور اذان کہنے والے کو کوسنا شروع کر دے کہ یہ بے ٹائمی اذان کر رہے ہیں، ان کو اذانوں کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے، یہ مولوی ہوتے ہی فارغ ہیں اذانوں کے لیے۔ اس طرح کے جو بد نصیب اذان سن کر ان کا دل جو کڑنے شروع ہوتا ہے کہ ان کی گپیں جو ہیں ان کے اندر اذان جو ہے وہ تھوڑا سا خلل آ گیا ہے، یا ان کے موبائل یا دیگر پروگرام کے اندر کوئی انقطاع آ رہا ہے جس کی وجہ سے اذان یا اذان کہنے والے کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، یہ دلیل ہے کہ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ قوم عقل مند نہیں، یہ احمق اور بے وقوف اللہ کے قانون کے مطابق لوگ ہیں جو اذان کو مذاق، استہزاء اور اس کو کھیل بنا لیں۔ وقولہ تعالی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب ندا دی جاتی ہے، اعلان کیا جاتا ہے نماز کے لیے جمعے کے دن، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9۔ ان دونوں آیتوں سے اذان کا آغاز اور ابتدا کا تذکرہ کیا، چونکہ پہلی آیت جو سورہ مائدہ کی ہے اس کے بارے میں بتلایا کہ یہ یہودیوں کے بارے میں ہے، اور یہودی مدینہ میں تھے، تو مدینہ کے اندر جب آ کر آپ نے اذان کو مشروع کیا، اذان کو شروع کیا، تو یہودیوں نے یہ مذاق بنایا، ان کے مذاق کے اندر ان کے رد کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ تو ثابت ہوا کہ اذان کا طریقہ یہ مدینہ میں ہوا اور مدینہ کے ابتدائی دور میں ہوا۔ اسی طرح دوسری آیت اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کا آغاز مدینہ میں ہوا، اور یہ بات اتھینٹک ہے کہ جمعے کا آغاز مدینہ میں ہے۔ تو جب جمعے کے لیے اذان کہی جائے تو ثابت ہوا کہ یہ اذان کا آغاز مدینہ میں اور مدینہ کے بھی ابتدائی دور میں، اور یہ بھی روایات سے بات ثابت ہے کہ جمعہ جو ہے یہ ہجرت کے پہلے سال ہی اس کا آغاز ہوا تھا۔ اسی طرح ان دو آیتوں کو بیان کر کے امام بخاری رحمہ اللہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ جتنی آگے
میں روایات درج کروں گا وہ تمام ان آیات کی تفسیر اور تشریح ہوگی۔ قرآن نے اختصار کے ساتھ اذان کا تذکرہ کر دیا، اور باقی احادیث اذان کے الفاظ کیا ہیں، کہنے کا انداز کیا ہوگا، کب کہی جائے، کیسے کہی جائے، یہ تمام کی تمام کیفیات اور حیات یہ احادیث میں ہیں۔ اب صاف ظاہر ہے کہ قرآن نے اذان کا تو تذکرہ کیا ہے، ان دو آیتوں کا در اذان کا تذکرہ کہ اذان ہے، اور نماز کے لیے یہ کہ خاص اعلان ہے، لیکن وہ اذان کے الفاظ کیا ہیں، کن الفاظ کے ساتھ اذان کہی جائے، اس کے وقت کیا ہوں گے، اوقات کیا ہوں گے، کس انداز سے کہی جائے، اذان کہنے کی کیفیت کیا ہوگی، یہ تمام کی تمام چیزیں قرآن کے اندر نہیں۔ قرآن کے اندر پوری اذان کا بھی تذکرہ نہیں ہے، اذان کے کون سے الفاظ ہیں یہ قرآن میں نہیں ہیں۔ صاف ظاہر ہے یہ تمام چیزیں احادیث سے ملیں گی، تو ثابت ہوا کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے احادیث کو سامنے رکھنا اور احادیث کی تعلیمات کو مد نظر رکھنا یہ لازمی ہے۔ جو لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، دوسرے الفاظ میں جو حجیت حدیث کا انکار کرتے ہیں یا منکرین حدیث ہیں، وہ گویا کہ قرآن کا بھی انکار کرنے والے ہیں، تو وہ کیسے ثابت کریں گے؟ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ اذان کہاں سے ثابت کریں گے، جبکہ اذان کا تذکرہ قرآن نے کیا، لیکن اذان کے الفاظ بیان نہیں کیے، اس کے اوقات بیان نہیں کیے، اس کا طریقہ کار قرآن نے بیان نہیں کیا، یہ سب احادیث میں ہے۔ تو ثابت ہوا کہ حدیث کے بغیر قرآن کا سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا یہ ممکن نہیں۔ جو حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت کے اندر قرآن کا بھی انکار کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 603، قال حدثنا عمران بن میسر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا خالد الحذاء عن ابي كلابة عن انس قال ذكر النار والناقوس فذكر اليهود والنصارى وأمر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ذکر کیا آگ کا بھی، ناقوس کا بھی۔ ذاکرو کا فاعل صحابہ کرام، صحابہ کرام نے آگ کا تذکرہ کیا، ناقوس کا تذکرہ کیا۔ اس کی تفصیل آگے والی روایت میں آ رہی ہے کہ وہ تذکرہ کیسے ہوا تھا، آگ کا تذکرہ، ناقوس کا تذکرہ کیا تھا، آگے والی روایت میں اس کی وضاحت ہے۔ فذاکر یہود و نصارہ، تو اس کے رد کے اندر انہوں نے یہود و نصارہ کا تذکرہ کیا۔ کسی نے اگر مشورہ دیا کہ ناقوس بجا دیا کریں، اس کا بھی رد ہو گیا، یہ تو نصارہ کی علامت ہے۔ کسی نے کہا کہ بوک سینگ بجا دیا کریں، اس کا رد ہوا کہ یہ یہودیوں کی علامت ہے۔ آگ جلانے کا مشورہ دیا گیا تو یہ مجوسیوں کی علامت ہے۔ تو جو کوئی مشورہ دیتا تھا دوسرا اس کا آگے رد بھی ہو جاتا، تو کوئی بات فائنل نہ ہوئی۔ فأمر بلال، چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا گیا ان یشفع الاذان، کہ وہ اذان کے کلمات شفع دو مرتبہ، اذان کے کلمات دو مرتبہ کہیں، وان یوتر الاقامہ، اور اقامت کے تکبیر کے کلمات ایک مرتبہ۔ یہ روایت امام بخاری اس کے علاوہ 4 مرتبہ اور بھی لائے ہیں۔ آگے حدیث نمبر 605، 606، 607 اور 3457 میں بھی کسی جگہ اختصار ہے، کسی جگہ اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے۔ چنانچہ آگے والی حدیث کے اندر اس کی تفصیل بھی بیان کر دی، اور مکمل تفصیل نہیں، اس کی بنسبت کچھ زیادہ تفصیل ہے۔ حدیث نمبر 604، قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جریج قال اخبرني نافع ان ابن عمر كان يقول كان المسلمون حين قدموا المدینہ۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ مسلمان جس وقت مدینہ میں آئے، یجتمعون، وہ جمع ہوتے، اکٹھے ہوتے، فیتحینون الصلاۃ، وہ نماز کا وقت مقرر کرتے،
نمازوں کے اوقات بھی فلاں ٹائم بھی تمام کے تمام ساتھی آ جانا، اس وقت ہم ظہر پڑھیں گے، فلاں ٹائم بھی عصر ادا کریں گے، تمام ساتھی آ جانا، اتنی دیر کے بعد فلاں نماز پڑھیں گے۔ اس طرح ایک اندازے سے وقت مقرر کرتے، اس کے اندر دھوپ کا اعتبار کرتے، سورج کے ڈھلنے کا اعتبار کرتے، یا جو بھی اس وقت اوقات مقرر کرنے کے جو انداز تھے وہ مقرر کرتے کہ اتنی دیر بعد یا اتنا سایہ ہونے پر ہم فلاں نماز پڑھیں گے۔ لیس ینادی لہا، لیکن اس نماز کے لیے ندا، کوئی اعلان، کوئی اذان وغیرہ نہ کہی جاتی تھی، ابھی تک اذان کا طریقہ نہ تھا۔ فتکلموا یوما فی ذلک، انہوں نے کلام کی ایک دن اس سلسلہ میں۔ ہوا یہ کہ وہ ایک جو اندازہ مقرر کرتے تھے کہ فلاں وقت ہم نماز ادا کریں گے، تو کچھ ساتھی کچھ پہلے آ جاتے، تو وہ کافی دیر ان کو انتظار کرنا پڑتا۔ کچھ جو ہیں دور دراز سے اپنا کام کاج چھوڑ کر، گھر بار چھوڑ کر بڑی کوشش کے ساتھ آتے، تو آگے نماز ہو چکی ہوتی یا اس کے کچھ رکعتیں گزر چکی ہوتی، ان کے لیے بڑی پریشانی کا سبب ہوتا۔ تو یہ ایک اندازہ تھا کہ فلاں وقت، ایک دن وہ اکٹھے ہوئے کہ ہم کوئی خاص علامت مقرر کریں، کو علامت دے کر پتہ چل جائے کہ اب نماز کا وقت ہو گیا ہے، تمام کے تمام اکٹھے ہو جائیں، تاکہ جو پہلے آ کر انتظار کرتے ہیں ان کا ٹائم بھی بچے، اور جو دور سے آتے ہیں وہ جماعت سے رہ جاتے ہیں، ان کے بھی لیے بھی یہ پریشانی کا معاملہ نہ بنے۔ فتکلموا یوما فی ذلک، اس سلسلہ میں انہوں نے بات چیت کی۔ فقال بعضهم، ان میں سے بعض نے کہا، یہ مشورہ دیا، اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، تم لے لو ایک ناقوس جس طرح کہ نصارہ کا ناقوس ہے۔ جس طرح کہ نصارہ جو ہے، عیسائی جو ہے، عبادت کے وقت وہ کوئی چیز بجاتے ہیں، ایک چیز کے اوپر دوسری چیز مارتے ہیں، لکڑی پر لکڑی مار کر یا لوہے کیونکہ ٹلی شلی اس طرح کی کوئی جو بھی ان کی علامت ہے، تو وہ بجاتے ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے کہ اب وہ عبادت کا ٹائم ہے، تو جمع ہو جاتے ہیں۔ تو تم بھی اس طرح کا ایک ناقوس بنا لو۔ لیکن جب یہ مشورہ آیا تو بعد نے اس کا رد کر دیا، یہ تو عیسائیوں کی علامت ہے، تو ہم ان کے مشابہ یہ طریقہ کیوں اپنائیں؟ وقال بعضهم بل بوکن، بعض نے کہا کہ بلکہ بوک، عبارت بن جائے گی نا، بل اتخذوا بوکن، یعنی بوکن یہ مفعول بنے گا اتخذوا فعل محذوف کا، بلکہ تم بناؤ، لے لو ایک بوک، مثلا کرن الیہود، یہودیوں کے کرن کی طرح، بوک ایسا آلہ جس کے اندر پھونک ماریں تو آواز پیدا ہو۔ تو یہ ایک سینگ نما ہوتا تھا، تو اس کے اندر پھونک مارتے تو بڑی زور کی آواز نکلتی۔ تو یہ یہودی اپنی عبادت کے وقت اکٹھا کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کرتے۔ جب یہ مشورہ دیا گیا تو اس کا بھی انکار کر دیا گیا۔ یہاں دو چیزوں کا تذکرہ ہے۔ بعض روایات کے اندر جس طرح کہ پیچھے والی روایت میں آگ کا بھی تھا کہ کسی اونچی جگہ پر آگ جلا دیا کریں تاکہ تمام دیکھ کر آ جائیں، تو اس میں بھی ایک تو رد یہ ہوا کہ یہ آتش پرست مجوسیوں کی علامت ہے۔ دوسرا، دن کے وقت آگ جلے تو دور والے لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا، پھر آگ چند لمحات کے لیے ہوگی، کوئی اپنے کام کاج میں مصروف ہے تو اس کو کیا پتہ کہ آگ جلی ہے، کوئی اپنے گھر کے اندر ہے، خیمے کے اندر ہے، اس کو کیا پتہ کہ آگ جلی ہے۔ تو یہ بھی کوئی ایسی علامت نہیں ہے جو تمام کے لیے اطلاع دینے کا ذریعہ بنے۔ اور بعض کا یہ بھی مشورہ تھا کہ جھنڈا لہرا دینے کا، اونچی جگہ جھنڈا لہرا دیں، اس کے اندر بھی وہی بات تھی کہ تمام کو جو اپنے کام کاج میں مشغول ہے، اپنے گھر میں ہے، کوئی لیٹا ہوا ہے، کوئی سویا ہوا ہے، تو اس کو تو جھنڈا دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، اس کے لیے بھی یہ علامت نہ بنے گی۔ اس طرح کے کئی ایک مشورے دیے گئے لیکن وہ پاس نہ ہوئے۔ فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، اولا تبعثون رجلا ینادی بالصلاۃ، تم کسی آدمی کو کیوں نہیں بھیج دیتے کہ جو اعلان کرے نماز کا؟ ایسے کرو ہاں کہ ایک آدمی کو مقرر کر دو جو آواز بلند والا ہو، تو جب نماز کا وقت ہو جائے گلیوں بازاروں کا اندر اونچی اونچی اعلان کرے، الصلاۃ الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، اس طرح۔ ابھی یہ اذان جو مشروع اذان ہے، شرعی اذان وہ نہیں، بلکہ یہ مطلق عام اعلان کا یہ مشورہ تھا۔
چنانچہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بلال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا، کیونکہ وہ بلند اور بھاری آواز والے تھے، ان کو کہا کہ کم فنادی بالصلاۃ، آپ کھڑے ہوں اور اذان نماز کا اعلان کریں۔ چلو آپ ایسے کریں کہ یہ بات ٹھیک ہے، اس کے اندر کسی کی مشابہت بھی نہیں، اور اعلان کے ساتھ جو سویا ہوا ہے اس کو بھی پتہ چل جائے گا، جو گھر کے اندر چار دیواری میں بیٹھا وہ بھی سن لے گا، جو اپنے کام میں مشغول ہے اس کے کان میں بھی یہ بات پہنچ جائے گی۔ تو یعنی یہ اعلان کرنا، منادی کرنا، یہ ایک زیادہ بہتر طریقہ ہے جس سے تمام لوگوں کو اطلاع ہو سکتی ہے۔ چنانچہ یہ اعلان کرنے والا یہ طریقہ ہوا، لیکن پھر چند ہی دنوں کے بعد حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب کے اندر یہ اذان کا تمام طریقہ دکھلایا گیا۔ انہوں نے صبح آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا، تو آپ نے فرمایا کہ تیرا خواب حق اور سچ ہے، یہ اللہ نے ہماری رہنمائی کی ہے۔ تو پھر انہی الفاظ کو اذان کے لیے مقرر اور مختص کر لیا گیا۔ حدیث نمبر 605، یہ باب ہے باب الاذان مثنا، کہ باب ہے اذان کے کلمات دو دو مرتبہ۔ مثنا یہ اس کے اندر مرتین کا معنی ہے، کیونکہ مثنا جو ہے یہ عدل ہے، یہ غیر منصرف کے اسباب میں سے یہ کہ عدل ہے۔ تو عدل کا معنی کسی لفظ کو بغیر کسی قاعدہ کلیہ کے اس کو اپنے اصل سے پھیر دینا۔ تو مثنا کے بارے میں نحوی لوگ کہتے ہیں کہ اصل میں تھا اثنین اور اثنین کو یعنی دو دو مرتبہ کلمات، اس کو بغیر کسی قاعدہ کلیہ کے دوسری شکل کے اندر تبدیل کر دیا گیا اور اس کو مثنا بنا دیا گیا۔ مطلب یہ کہ باب الاذان مثنا، اذان کے کلمات دو دو مرتبہ ہے، ہر کلمے کو دو دو مرتبہ دوہرا کر کہا جائے۔ حدیث نمبر 605، قال حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زید عن سماک بن عطیہ عن ایوب عن ابی قلابہ عن انس قال امر بلال ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامہ الا الاقامہ، حکم دیا گیا بلال رضی اللہ عنہ کو، جب صحابی یہ کہے میرا حکم دیا گیا، یہ نوحیہ منع کیا گیا، تو حکم دینے والے یا منع کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مراد ہوتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا گیا، یعنی حکم دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حکم یہ تھا کہ یشفع الاذان، کہ اذان کے کلمات شفع کہیں، یعنی دو دو مرتبہ اذان کے تمام کلمات دو دو مرتبہ کہے جائیں۔ وَأَن یوتر الاقامہ، اور اقامت کے تکبیر کے کلمات جو وطر ایک ایک مرتبہ، الا الاقامہ سوائے اقامت کے، سوائے اقامت سمرا کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو باقی کلمات تمام کے تمام ایک ایک مرتبہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ تو یہ آخر کے اندر یہ اقامت والے الفاظ جو ہے ان کو دو مرتبہ، باقی تمام ایک مرتبہ ہیں۔ نہ بلکہ الاقامت مراد قد قامت الصلاۃ والے، قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ، یہ الفاظ جو ہے وہ دو مرتبہ کہے جائیں، باقی تمام ایک مرتبہ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اذان یہ دور تک جو لوگ مشغول اور مصروف ہیں ان کو سنانی ہوتی ہے، تو اس کے اندر لوگ مشغول ہیں، ہو سکتا ہے کہ ایک مرتبہ کلمہ کہا ہے تو وہ نہ سن سکیں، تو اس لیے دو مرتبہ دوہرا کر کہا جائے، اور اسی طرح یہ اونچی جگہ کھڑے ہو کر اور بلند آواز سے کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اقامت تکبیر تو ہوتی ہے جو مسجد کے حلقے میں آ چکے ہیں، انہیں کو اطلاع کرنی ہوتی ہے کہ اب جماعت کھڑی ہونے والی ہے، آپ جلدی سے تیار جماعت کے ساتھ شریک ہو جائیں۔ تو اس کے لیے اونچی جگہ کھڑے ہونے کی اور بلند آواز کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور ایک ایک مرتبہ سنگل کلمات کہنا کافی ہو جاتا ہے۔ حدیث نمبر 606، حدثنا محمد وابن السلام قال حدثني عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد بن الحذاء عن ابي قلابة عن انس بن مالك قال لما كثر الناس
انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب لوگ زیادہ ہو گئے، مدینہ کے اندر مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہوگی، جب تھوڑے تھے تو ایک دوسرے کی اطلاع کر دیتے، آسانی تھی، جب زیادہ ہو گیا اب ہر ایک کو اطلاع کرنا مشکل ہو گیا۔ ذاکروا ان یعلموا وقت الصلاۃ بشیء، تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ وہ معلوم کروائیں، اطلاع کریں نماز کے اوقات کی کسی شے کے ساتھ، یعرفونہ، تاکہ وہ پہچان لے، جان لے۔ فذاکروا ان یوروا نارا، تو انہوں نے تذکرہ کیا کہ آگ جلا دینے کا، کہ آگ جلا دو، اور یضرب ناقوسا، یا ناقوس بجا دو۔ فعمر بلال، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دیا گیا ان یشفع الاذان، اذان کے کلمات 2 مرتبہ، وان یوتر الاقامہ، اور تکبیر کے کلمات 1 مرتبہ ادا کریں، کہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔